إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمت اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، شریعت نام ہے وحی الہی کا. اللہ تعالی نے جو وحی نازل فرمائی اور یہ وحی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس ہمارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گا. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، قرآن اور صحیح حدیث. صحیح حدیث ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ مجھ پر جھوٹ بولیں گے، دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب کریں گے. آپ نے کہا من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی بدکار کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کرنا مطلوب ہے تو اس سے کہیں زیادہ دین کے معاملات میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں جو نقصان ہوگا وہ یہاں دنیا تک محدود ہے، لیکن دین کے مسائل میں اگر کوئی دھوکہ کھاتا ہے اور تحقیق کے بغیر حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ یہی وہ گمراہی ہے جس میں عیسائی مبتلا ہوئے تھے. تو ہمیں حق پر ثابت رہنے کے لیے ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جستجو کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قیامت تک کے دن محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کو اللہ نے پیدا کیا، محدثین کو پیدا کیا. یہ محدثین ایک ایک حدیث کی تحقیق میں ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. علماء نے کہا محدثین
رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے دین کے خاطر جو سفر کیا، سفر کی محنتوں کو، مشکلات کو برداشت کیا. آج کا زمانہ نہیں ہے، آرام سے جاتا ہے، فلائٹ میں بیٹھتا ہے، اے سی میں، اور جاتا ہے، پہنچتا ہے. ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر مشرق سے مغرب تک چند گھنٹوں میں طے کر دیتا ہے. وہ سفر نہیں. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں سفر کا مطلب کیا ہے، کتنے خطرات، کتنی محنت، کوئی وسائل نہیں. زیادہ سے زیادہ اونٹ اور گھوڑے، یہ جانور، یہی وسائل تھے، اور زیادہ تر سفر ان کا پیدل ہوا کرتا تھا. اتنی مشکلات. علماء نے کہا اللہ تعالیٰ ان محدثین کی سفر کی وجہ سے امت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے، ان قربانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ امت سے مصیبت کو ٹالتا ہے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت تھی. اللہ نے محدثین کو پیدا کیا، ان محدثین نے دین کی حفاظت کے لیے حدیثوں کی ایسی حفاظت کی، رشتہ داری کا اس میں خیال نہیں کیا. اگر کوئی شخص حدیث کو صحیح طریقے سے یاد نہیں رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، الفاظ میں معمولی قسم کی کوئی تبدیلی آ لیتا ہے کیونکہ اس کا میموری پاور صحیح نہیں ہے، یا اس میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب محفوظ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے جس سے آپ حدیث لے سکتے ہیں، اس سے حدیث نہیں لینا چاہیے. اس میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ صاحب السنن، حدیث کی 6 کتابوں میں جن کا مقام تیسرے نمبر پر رکھتا ہے، سنن ابی داؤد. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کی حدیث ہم لے سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس سے حدیث مت لو. باپ اپنے بیٹے کے بارے میں. یہ ابن معین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، بڑے محدث، بہت ساری کتابیں لکھنے والے، جرح و تعدیل، علم الرجال کے فن میں ایک بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تمہارے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا تمہارے والد صاحب کی حدیث کو ہم لے سکتے ہیں؟ انہوں نے پہلے کہا کہ جاؤ کسی اور سے پوچھو، میرے باپ کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. لیکن لوگوں نے جب اصرار کیا تو کہا کہ نہیں، وہ حدیث میں ضعیف ہے، ان سے حدیث نہیں لے سکتے. حدیث کی روایتوں میں وہ قابل قبول شخص نہیں ہے. میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دین کی حفاظت کے لیے تیار کیا، اور انہوں نے ایسے اصول بنائے، ایسے ضوابط بنائے، آپ دنگ رہ جائیں گے. آج کے زمانے میں ایسا کام کرنا مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں ان لوگوں نے وہ کام کیا. محنتیں اتنی کی، لگن. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حدیث کی حفاظت کے لیے. آج ایک جاہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ارے صحیح بخاری کیا ہے، وہ بھی تو انسان تھے، ہم دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. ارے تم تو کسی میدان کے نہیں ہو. اگر کوئی شخص میڈیکل کے میدان میں جا کر کسی بیمار کے علاج اور اس کے آپریشن کے لیے کہتا ہے، اور وہ چمار ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کی بات کو ہم لیں گے؟ اور یہاں افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ جن کے پاس علم حدیث کا ذرا سا بھی اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، علم حدیث پر، حدیثوں پر کلام کرتے ہیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے ایسے علماء کو تیار کیا، اور اللہ کے کرم سے دین جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھی، آج اسی شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر سے مراد یہاں قرآن اور حدیث، وحی الہی دونوں شامل ہیں. ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
دین میں جو چیزیں داخل کی گئیں، بدعت و خرافات، بہت سارے اس کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب ضعیف اور جھوٹی روایتیں ہیں، اور ان ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا امت پر بڑا برا اثر پڑا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحیح حدیث کو لو۔ صحیح حدیث کیا ہے دیکھو، جھوٹی حدیثوں پر اعتماد مت کرو، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثوں پر، ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا نمازوں کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد سر میں ہاتھ پکڑ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارا عمل، ایسے عملوں میں سے ایک عمل 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کی خصوصیت، کہ اس رات کی کوئی خصوصیت ہے، اس رات کی عبادت کرنی چاہیے، اس رات کو اہمیت دینا چاہیے، اور بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک اور وہ شخص، وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، ان دونوں کو معاف نہیں کرتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو بعض علماء کرام نے صحیح قرار دیا۔ معاصر علماء میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، تحفۃ الاحوذی کے مؤلف مولانا محمد عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے شیخ مشہور حسن سلمان، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ لیکن محقق علماء کی نظر میں کہ یہ حدیث، اس کے جتنے سندیں ہیں، چینز آف دا نیریٹرز، یہ جتنے صحابہ سے ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 8-10 صحابہ سے یہ روایت اس کی آئی ہے، اور کہا کہ جتنی روایتیں 8-10 صحابہ، ساری روایتوں میں کلام ہے، کوئی ضعیف شخص ہے، کسی میں انقطاع ہے، کسی میں کوئی تدلیسی روایت ہے، کوئی نہ کوئی عیب، اور ہر حدیث میں کلام ہے۔ تو علماء اکرام نے تحقیق کر کے بتایا، پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، کہا کہ یہ حدیث 15ویں شعبان کے تعلق سے کوئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے، شب بارات کے تعلق سے ایک حدیث بھی کہا کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کن علماء نے کہا کہ صحیح ہے اور کن علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ سلف میں بعض لوگوں نے اس میں عبادت کی ہے، اگر کوئی تنہائی میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اجتماعی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یاد رکھیے، نہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام معصوم سمجھتے ہیں، نہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کہ وہ غلطی سے پاک ہیں، نہیں، وہ انسان ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی غلط بات آتی ہے تو ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ ان سے بڑے امام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے ہماری نظر میں کوئی ایک ایسا انسان، فرد مطلق ایسا نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہے، جس کی ساری باتوں کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ اسی کا مطلب مسلک سلف ہے، اسی کو ہم حدیثیت کہتے ہیں۔ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، چاروں ائمہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو ہم مانتے ہیں، سب کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے ہم ان پر طعن و
تشریح نہیں کرتے، ان پر اعلان نہیں کرتے، ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن غلطی غلطی ہے اور حق سب سے اوپر ہے. تو لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ منہج ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی عالم کی طرف سے کوئی بھی غلطی ہو تو اس کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ، ادب کرنے کے ساتھ ساتھ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، ہم اس غلطی پہ ان کے ساتھ ہم شامل نہیں ہیں. 15ویں رات کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں اس کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے. یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے جو ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی مسئلے میں. میرے بھائیوں، یہ دیکھو دلیل کس طرف ہے، پروف کیا ہے. کیوں؟ یہی حق کو پہچاننے کا معیار ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا لاؤ تمہاری دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو 15ویں شعبان کے تعلق سے ابن رجب کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اس میں اختلاف ہے، بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن حبان رحمت اللہ علیہ 4 صدی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بعض حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے. پھر کہا کہ لیکن اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنی حدیثیں ہیں یا تو وہ جھوٹی حدیثیں ہیں یا باطل حدیثیں ہیں، اور علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس کے باطل ہونے کی گواہی دی ہے. ان میں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کتاب الموضوعات میں، امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں، ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ المنار المنیف فی معرفت حدیث الصحیح والضعیف، اور ابو شامہ رحمت اللہ علیہ نے فی الباعث علی انکار البدع والحوادث، اور عراقی رحمت اللہ علیہ نے تخریج احیاء علوم الدین میں. اس طریقے سے کئی علماء نے اس حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ 15ویں شعبان کے بارے میں کہ اس کی رات کی عبادت کرنی چاہیے، سیریا کے شام کے بعض علماء تابعین کے زمانے میں ان لوگوں نے یہ اہل کتاب اسرائیلی بنو اسرائیل سے یہ چیز لی، انہوں نے سمجھا کہ یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ تبع اتباع تابعین ہیں، کہتے ہیں میں ہمارے علماء اور ہمارے فقہا میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے شب برات کی 15ویں شعبان کی رات کی کوئی اہمیت دی ہو، کوئی اس کو امپورٹنس دیا ہو. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ امام مکحول شامی جو تابعی ہیں ان کی بات کہ ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ وہ رات کی عبادت کرتے تھے، کہا کہ ان کی بات کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور اس رات کو دوسری راتوں پر کسی اہمیت کوئی فضیلت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی بات کو ابن وضاح نے کتاب البدع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. عبد الرحمن بن ابی ملیکہ یہ بڑے مشہور تابعی میں سے ہیں اور مدینے کے بڑے علماء میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں. ان سے کہا گیا، زیاد النمیری نام کے ایک شخص کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی قدر و قیمت لیلۃ القدر رمضان میں جو شب قدر ہے اس کے برابر ہے. تو عبد الرحمن بن ابی ملیکہ کہتے ہیں اگر میں اس کے سامنے میرے سامنے وہ کہتا اور میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تو میں اپنی لاٹھی کے ذریعے اس کو مارتا. امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں اور ابن وضاح نے کتاب البدع میں اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. کون ہے؟ تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور تبع تابعین کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ 15ویں شعبان کے رات میں اللہ تعالی کا نزول ہوتا ہے دنیاوی آسمان میں. کہا ارے ضعیف آدمی، ارے کمزور انسان، 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ تو ہر رات اترتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے ہر رات. یہ صرف 15ویں شعبان کی رات کی بات نہیں ہے، اور ہر رات کی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے.
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ 15ویں شعبان کی رات صرف. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض تابعین جو شام کے سیریا کے تھے، خالد بن معدان اور مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہاں سے لوگوں نے لیا اور کہتے ہیں کہ ان کو اسرائیلی روایتیں ملی تھی، اور جب یہ بات شہروں میں پھیل گئی تو ان میں سے بعض لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. لیکن اکثر علماء کرام حجاز کے، مکہ مدینہ طائف کے اکثر علماء نے اس پر انکار کیا. ان میں سے آتا ہے ابن ابی ملیکہ ہیں اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ نے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور امام شام کے ایک بہت بڑے مشہور امام ہیں، امام اہل الشام، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور اس کا انکار کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے ایک دو مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں. جن کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری روایتوں میں کوئی نہ کوئی کلام ہے اور علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث ہے. آپ ذرا بتائیے، شب قدر کا ذکر قرآن میں آیا، سورہ قدر، اس کے نام سے ایک سورت اتری، اللہ تعالیٰ نے اتاری. شب قدر کا ذکر سورہ دخان میں آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان میں اللہ نے ذکر فرمایا. جی شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تو اس کی تلاش میں پورا رمضان اعتکاف میں بیٹھے، صحیح روایتوں سے ثابت. شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر جو شخص جی اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ سب صحیح روایتوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. یعنی شب قدر میں آپ بیٹھے بیٹھے اللہ معاف نہیں کرتا آپ کو، جی سوتے سوتے اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ کر ایسے ہی سب کو معاف نہیں کر دیتا ہے. اس رات میں عبادت کرنی ہے، اس رات کو تلاش کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. جی یہ سب، اور وہ صرف پڑھنا ہی نہیں، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ. لوگ بھی جاگ رہے، میں بھی جاگ رہا ہوں، نہیں، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ. اتنے سارے شروط ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن یہاں 15ویں شعبان کی جو رات ہے، کیا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، آپ دکان لگائے بیٹھے ہیں، جی آپ کھیل کود میں مصروف ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سوائے دو شرط کے. آپ یہ بتائیے کہ اس لحاظ سے اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو شب قدر زیادہ افضل ہے یا شب برات زیادہ افضل ہے؟ شب قدر افضل ہے کہ شب برات افضل ہے؟ شب برات زیادہ افضل ہے. اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے. اور جب یہ اتنی بہترین رات ہے تو کیا صحیح روایتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کام کیا، اتنی عبادتیں کی؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی اہمیت دیے ہوتے، رات بھر اس میں نماز پڑھے ہوتے، بہت سارا کام کیے ہوتے جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. اگر ان لوگوں نے نہیں کیا ہے تو ہم کسی نئی چیز کو ہم تلاش کر سکتے ہیں کیا؟ وہ چیز ہمارے پاس ہمیں مل سکتی ہے؟ ذرا دیکھیے
شب قدر اور اس کو دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے, آپ کو بالکل اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اور اگر اس رات کی کوئی اہمیت ہوتی, اتنی عظیم اہمیت جو شب قدر سے بھی زیادہ, فرشتے اس میں اترتے ہیں شب قدر میں, صبح تک رہتے ہیں. اس رات کی فضیلت کے لیے آسمان کو چھوڑ کر جہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی زمین پر آتے ہیں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے. تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے شب برات کے بارے میں, جیسا کہ علماء نے کہا, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ یہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید کی رات سمجھتے ہیں. جب سے انسان مرتا ہے, قبر میں دفن ہوتا ہے, روزانہ اس کے لیے تو عید ہے, تو جہنم ہے نعوذ باللہ. یا تو قبر کا عذاب یا جنت کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں, دو میں سے ایک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا دوزخ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ کہنا کہ 15ویں رات کے دن مردوں کی عید, قبرستان میں جا کر لائٹیں جلانا, عورتوں کی زیارت, اور بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ اس دن مہدی منتظر پیدا ہوں گے, بہت سارے خرافات 15ویں شعبان کے تعلق سے. میرے بزرگوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, اور صحیح جو روایتیں آئی ہیں ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور البتہ یہ کہ ہر رات کی طرح اس رات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیاوی آسمان اترتا ہے. یہ سال کے 360 راتوں میں ہوتا ہے, یہ صرف اس رات کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک جو آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اس میں قربت حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے نفل عبادتوں کو, ہمارے فرائض کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, ان مشکلات کو آسان فرمائے, ان مصیبتوں کو دور فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحم فرمائے, اور ظالموں کے ظلم کو ختم فرمائے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کرے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر.